الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام اور اہل ایمان پر دعوت حق کے راستے میں بڑی بڑی کٹھن آزمائشیں اور صعوبتیں آئیں۔ قوم کے لوگوں نے کسی کو قتل کرنا چاہا، کسی کو سنگسار کرنا چاہا، کسی کو جلا وطن کرنا چاہا، کسی کو قید کرنا چاہا، کسی کے ہاتھ کاٹنے چاہے۔ تب اہل ایمان نے ظالموں کے مقابلے میں اللہ سے مدد اور نصرت کی دعا کی تو اللہ نے انہیں ظالموں سے نجات دلائی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور بدکاری سے روکا۔ قوم نہ مانی اور حضرت لوط علیہ السلام کو جلا وطن کرنا چاہا۔ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں عذاب لے کر آئے۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل و عیال یعنی میرے پیروکاروں کو قوم کی بدکاریوں سے نجات دے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جادوگر شکست کھا گئے اور حقیقت معلوم ہوتے ہی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ تب جادوگروں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل اس قدر مضبوط کر دیے کہ انہوں نے بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے کہہ دیا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس ہماری دنیا کی زندگی کو ہی ختم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسلسل 13 سال تک مصائب و آلام سے بھرپور جد و جہد فرماتے رہے۔ آخر کار اہل مکہ کے غیر انسانی اور ظالمانہ سلوک سے تنگ آ کر اس توقع کے ساتھ طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ میری بات سننے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سنگ دلانہ سلوک کیا گیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں زخمی حالت میں طائف سے باہر دوسرے مقام پر پہنچے، تھوڑی دیر آرام فرمایا، حواس بحال ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر یہ درد انگیز دعا مانگی، الہی اپنی قوت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں، تو ہی میرا مالک ہے۔ آج آخر مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے ترشروئی روا رکھتا ہے، یا ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے؟ لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ میں اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب مجھ پر پڑے یا تیرا عذاب مجھ پر آئے، تیرے ہی نور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں، جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے سارے معاملات سنور جاتے ہیں۔ مجھے تو تیری رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے، بجز تیرے کہیں سے کوئی قوت و طاقت نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عرش الہی سے پے در پہ فتح و نصرت کی نویدیں لے کر آئی۔ اسی سفر میں جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر ایمان لے آئی۔ معراج آسمانی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب الہی کا انتہائی بلند مقام عطا کیا گیا۔ یکے بعد دیگرے بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانی عمل میں آئیں، جو روشن مستقبل کے لیے سنگ بنیاد ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں آنے والے مصائب و آلام، رنج و غم اور مشکلات خواہ انفرادی سطح کے ہوں یا اجتماعی سطح کے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا سے زیادہ مؤثر اور قابل اعتماد ہتھیار کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص زندگی کی کشمکش میں دعا کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا انجام اس سپاہی سے مختلف نہیں ہو سکتا جو گھمسان کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے ہتھیار کے بغیر میدان جنگ میں گھس جائے۔ آج کی حدیث نمبر 7، دعا کے آداب۔ دعا مانگنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ عن فضالۃ بن عبید رضی اللہ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلت ایها المصلی اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعوه قال ثم صلى
رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب۔ رواہ الترمذی۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کی شایع نشان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، دعا کر، دعا قبول کی جائے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔